بے شمار لڑکیوں کو چھوڑ کر بھول کر آپ کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ کی لڑکی حضور کی بیٹی سے، حضور کی بیوی سے، حضور کی بہن سے، حضور سے جن کا بھی رشتہ پھوپھی ذات کا، چچا ذات کا یا کسی طرح کا تھا، ان سب سے آپ کی بیٹی افضل ہو گئی ہے، اور آپ ایک رات میں لاکھوں روپے اس کے لیے خرچ کریں گے، قمقمے لگوائیں گے اور بینڈ باجے بجوائیں گے، کس لیے؟ اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، شیطنت کے لیے، شیطان سے بیعت کے لیے، اس کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، فرشتوں کی بد دعائیں لینے کے لیے، انبیاء کو دور کرنے کے لیے، اس لیے سب کریں گے۔ دولت اس لیے اللہ نے دی تھی، جس نے دولت دی تھی قارون کو، اسی اللہ نے قارون کو اس کے محل میں دھسا دیا۔ اے دولت مند انسان، کبھی بھی دولت پر غرور نہ پیدا ہونے پائے، ہر وقت ڈر لگا رہے کہ کب اللہ فقیر بنا دے گا، اس لیے اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ جیسے محمد عربی علیہ السلام نے شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی اور آپ نے خود براہ راست کی، ویسی ہوگی۔ کوئی اگر ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوئیں۔ مسلمانوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں کسی کی رضا کی فکر نہ کریں، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو ناراض نہ ہونے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایت ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے بندے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اللہ کی رضا، صرف پیغمبر کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں اس کا کوئی خوف نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ شیطان کا پروپیگنڈا ہے، یہ وہ ڈراتا ہے، وہ سہماتا ہے، وہ لالچ پیدا کرتا ہے، وہ الجھاتا ہے، وہ آپ کو غلط چیزوں میں، رسموں میں، فیشنوں میں لگاتا ہے۔ ایک مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ فضول خرچیوں کے ساتھ اور عیاشیوں کے مظاہروں کے ساتھ اور بیجا اسراف کے ساتھ وہ شادی کرے، کوئی جواز نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری، حفاظ کی ذمہ داری، مفتیوں کی ذمہ داری کہ ہر وہ شادی جس میں فضول خرچی ہو رہی ہو، بیجا مظاہرے ہو رہے ہوں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان سے دور رہیں جیسے جزامی سے دور رہا جاتا ہے، ان سے اس طرح بھاگیں جیسے کسی متعدی مرض والے سے دور رہا جاتا ہے۔ ایسا ڈرے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں چھت نہ پھٹ جائے، کہیں زلزلہ نہ آ جائے، اس طرح ان سے بھاگے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا گیا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ 50 آدمیوں کا کھانا پکایا جا رہا ہے، 5 آدمیوں کو کھلایا جا رہا ہے اور بقیہ سب کھانا پھینکا جا رہا ہے، وہ مجرم اور آپ بھی مجرم۔ تو جن شادیوں میں 10 طرح کے کھانے پک رہے ہیں اور وہ پھینک رہے ہیں، اور ہوسناک لوگ اور لالچی لوگ اور زیادہ کھانے کے چکر میں پلیٹیں بھر رہے ہیں اور جانوروں کی طرح ٹہل کے کھا رہے ہیں، وہ پلیٹوں میں جو باقی اسے پھینک رہے ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ تقریب شیطانی ہے، اس کا مہمان ابلیس ہے، نکاح پڑھانے والا ابلیس، جوڑنے والا ابلیس، اس کو مبارکباد دینے والا ابلیس۔ مسلمانوں معاشرے کو درست کر دو، شادیوں میں فضول خرچیاں بند کر دو، اور جو بھی تقریبات ہوں گی سادی ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، محمدی ہوگی، ربانی ہوگی، ابلیسی اور شیطانی نہیں ہوگی۔ سارے حال شادی حال بند کروا دو، ایسا بائیکاٹ کرو کہ ان کو بند کرنا پڑ جائے، تماشوں کے لیے نہیں، اسراف کے لیے نہیں، جو سادگی کے ساتھ مسجد میں کام ہوگا اور گھر پہ ہوگا بس ہم لوگ اسی کو قبول کریں گے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاضی ایسی مجلس میں نہ جائے، اگر وہ جاتا ہے تو وہ معصیت میں تعاون کر رہا ہے، وہ اللہ کے نظام کو توڑنے
میں حصہ بن رہا ہے، وہ ابلیس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، وہ شیطان کے ساتھ مجرم بن رہا ہے، وہ مولوی مولوی نہیں، وہ قاضی قاضی نہیں، وہ مفتی مفتی نہیں، جو اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو اور پھر وہ کھانے میں، پینے میں، ہنسی میں، ٹھٹھے میں، قہقہے میں اور عورتوں اور مردوں کے اجتماع میں اور ان کی بے پردگی میں جو شریک ہوتا ہے اس سے سند چھین لو، اس کی سند پھاڑ کے پھینک دو کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ نبی پاک کی وراثت کی نمائندگی کرو، تم جاؤ کسی اور جگہ پر پہنچ جاؤ، تم پادری بن جاؤ، تم پنڈت بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن مسلمانوں کے درمیان نبی کی نمائندگی کرنے کی عزت اب تمہاری ختم ہے۔ یہ موقف اختیار کرنا پڑے گا، بغیر اس کے یہ قوم مانے گی نہیں، بگڑتے بگڑتے یہودیوں سے بدتر ہو چکی۔ اگر یہودیوں سے بدتر نہ ہوتی تو اسرائیل کی جوتیوں کے نیچے نہ ہوتی۔ میرے بزرگوں، دل کا دکھ آپ کو میں نے سنا دیا۔ ایک انسان جو ماتم کر رہا ہے، جس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، لٹیرے داخل ہو گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے چیخ رہا ہے اور یہ اس کی چیخ بجا ہے، اس لیے کہ لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، آگ لگانے والے آگ لگا رہے ہیں، ماں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ اس کے بعد بھی جو ٹھنڈا ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، جو اس کے بعد بھی جس کو چوٹ نہیں لگی، جو تڑپتا نہیں، جو بلکتا نہیں، اپنے گھر میں آگ دیکھتا ہے، ماں بہن کی بے عزتی دیکھتا ہے اور ٹی وی چینل پر شریعت کی بے عزتی دیکھتا ہے، پھر بھی وہ ٹھنڈا ہے، مزے سے چسکیاں لیتا ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، ذلیل ہے، وہ گندا شدر ہے۔ اس لیے لوگوں، صورتحال کو بدلنے کا فیصلہ کر لو۔ آپ کی نمائندگی امریکہ میں بھی ہے، آپ کی نمائندگی یورپ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، آپ کی نمائندگی عرب منافق ملکوں میں بھی ہے۔ آپ ہر جگہ حق کی بات کہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے، پیسوں کے غلام بن کر زندگی مت گزاریے، یہ پیسے جہنم میں لے جائیں گے، جنت میں لے جانے کی ضمانت نہیں ہے۔ اس لیے حق کو پوری قوت کے ساتھ کہنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔